السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور دلچسپ اور مزیدار کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی اگر اچھے لگے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ایماندار لکڑہارا۔ جنگل کے پاس ایک گاؤں میں دو لکڑہارے رہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے پڑوسی تھے۔ ناصر پہلا لکڑہارا بہت ہی چست اور ایماندار لکڑہارا تھا۔ علی جو دوسرا لکڑہارا تھا وہ بہت ہی سست تھا۔ دونوں اپنی روزی روٹی جنگل میں کاٹ کر کماتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح ایک دن ناصر اپنے کام پر نکلا۔ علی نے اسے دیکھ کر سوچا، ارے یہ تو پاگل ہے، صبح صبح کام پر جا رہا ہے، میں تو آرام سے جاؤں گا۔ علی کی زندگی میں بہت پریشانیاں تھیں کیونکہ وہ محنت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ناصر جنگل میں جا کر لکڑیاں ڈھونڈنے لگا۔ اس نے سوچا، مجھے یہاں اچھی لکڑیاں نہیں مل رہی، مجھے ندی کے پاس جانا چاہیے، شاید وہاں اچھی لکڑیاں مل جائیں۔ تو وہ ندی کے پاس چلا گیا۔ وہاں سے اسے ایک درخت نظر آیا۔ ناصر درخت پر چڑھا اور اسے کاٹنے لگا۔ وہ لکڑیاں کاٹ ہی رہا تھا کہ اچانک کلہاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور ندی میں گر گئی۔ اس نے کہا، ارے نہیں، یہ میں نے کیا کر دیا، میرے پاس پیسے کمانے کا اب کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اور وہ رونے لگا کہ اے اللہ میری مدد کر۔ اللہ نے اس کی بات سن لی۔ اچانک ہلچل ہوئی اور اچانک اس کے سامنے ندی میں سے ایک فرشتہ آیا۔ اس نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہو بیٹا؟ ناصر نے کہا، بابا جی میں نے کلہاڑی ندی میں گرا دی، میری مدد کیجیے۔ تو فرشتے نے کہا، تمہاری کلہاڑی میں تمہیں لٹا دوں گا۔ بابا جی نے ندی سے ایک کلہاڑی نکالی، وہ ایسے چمک رہی تھی جیسے وہ سونے کی ہو۔ ناصر اتنی اچھی چمکتی کلہاڑی دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، نہیں یہ میری نہیں ہے۔ بابا جی نے ایک اور کلہاڑی نکالی، اس نے کہا، یہ بھی نہیں ہے۔ تو بابا جی نے ایک لوہے کی کلہاڑی نکالی اور پوچھا، کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ تو ناصر کے چہرے پر خوشی آ گئی اور اس نے کہا، جی ہاں بابا جی، یہ میری ہے۔ بابا جی نے کہا، میرے بچے، تمہاری ایمانداری دیکھ کر میں بہت خوش ہوا، تم تینوں کلہاڑیاں رکھ لو، یہ تمہاری ایمانداری کا انعام ہے۔ ناصر خوش ہو کر تینوں کلہاڑیاں کے ساتھ گھر آ گیا۔ جب وہ علی کے قریب آیا تو علی کلہاڑیاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ناصر گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا۔ اس نے کلہاڑیاں دیکھی تو وہ چونک گئی۔ ناصر نے اسے پوری بات بتا دی کہ یہ کلہاڑیاں بازار میں بیچ دیں گے۔ علی کھڑکی کے باہر سب سن رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کل وہ ناصر کا پیچھا کرے گا۔ اگلے دن ناصر نے اپنی کلہاڑی بیچ دی اور وہ امیر ہو گیا۔ ناصر امیر ہونے کے باوجود ہمیشہ کی طرح کام پر جانے لگا۔ علی نے اسے دیکھا تو پوچھا، ناصر تم اتنی صبح صبح کہاں جا رہے ہو؟ ناصر چلا گیا تو علی نے سوچا، یہ تو سچ میں پاگل ہے، امیر ہونے کے بعد بھی کام پر جا رہا ہے۔ علی نے اس کا پیچھا کیا۔ ناصر ندی کنارے اپنا کام شروع کرتا ہے۔ علی ناصر کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ ناصر کے جانے کے بعد علی ندی کے پاس آیا اور جان بوجھ کر اپنی کلہاڑی ندی میں پھینک دی اور دل میں کہا، اے اللہ میری کلہاڑی مجھے واپس دلوا دیجیے۔ اتنے میں بابا جی آ کر پوچھتے ہیں، کیا ہوا بیٹا؟ تو علی کہتا ہے، میری کلہاڑی گر گئی ہے۔ بابا جی نے سوچا کہ یہ ایک لالچی انسان ہے، اسے سبق سکھانا ہوگا۔ بابا جی نے پہلے لوہے کی کلہاڑی دکھائی تو علی نے سوچا، یہ مجھے لوہے کی دے رہے ہیں اور ناصر کو سونے کی، تو اس نے منع کر دیا۔ بابا جی نے کہا، تم نے جھوٹ بولا، تمہیں جھوٹ کی سزا ملے گی۔ اور بابا جی اس کی لکڑی لے کر بھی غائب ہو گئے اور وہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں سے شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔